السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی روایت ہے 2500. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر پس چاہیے کہ اکرام و تعظیم کرے اپنے مہمان کی. جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر پچھلے دن پر تو چاہیے کہ نیک بات کہے یا چپ رہے, یعنی کہ مہمان آئے تو مہمان کے اوپر منہ نہ بنائے. یہ تو ایک کامن سی بات ہے, یہاں پہ بہت چیز یہ عام سی بات ہو چکی ہے کہ لوگوں کے آنے سے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ لوگ آتے ہیں. لوگوں کا بھی کام ہے کہ لوگ آ کے اس طرح کی غیبتیں کرنا, برائیاں کرنا. لوگ مہمان بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ بھائی آپ ایک شرعی حساب سے ملیں. وہ غیبتوں کی دکان نہیں کھولے بیٹھ کے یہ آپ بھی آئے بیٹھ کے اور اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی, آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. ظاہر سی بات ہے ایسا ملنا تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا. جس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مہمان کی اکرام و تعظیم کریں تو وہاں پہ غیبتوں کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان بھی جب آئے تو اس کو آپ مہمان کی تعظیم اکرام کریں اور اس کو کھلائیں پلائیں, اس کو خیال رکھیں, اس کو منہ نہ بنائیں, اس کو برا نہ سمجھیں. تو مہمان کا بھی کام ہے کہ جب آئے تو غیبتوں کی دکان نہ کھولے, اس کو اس چیز کی قدر کرے. جائے تو دعا دے کے جائے, اس کی اچھی بات کرے, اس کی دعا دے, ماشاءاللہ بولے, اس کی چیزوں سے جلے نہیں, اس کی چیزوں سے وہ حسد نہ کرے, اس کی چیزوں سے بغض نہ رکھے, اس کے لیے اچھا سوچ کے جائے. دونوں طرف سے یہ بات ہے. اور نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ کال سے چپ بیٹھیں, خاموش رہیں. اس میں امن ہے. زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زبان یا تو جہنم میں لے کے جائے گی یا دوزخ میں لے کے یا تو دوزخ میں لے کے جائے گی یا جنت میں لے کے جائے گی. لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ پھر نہیں بول سکتے, اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہیں. اسی طرح اسی کے اندر آگے ڈیٹیلنگ میں مزید یہ ہے کہ 2501 حدیث ترمذی کی ہے عمرو رضی اللہ عنہ سے. روایت ہے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے جو چپ رہا اس نے نجات پائی, یعنی خاموشی کے اندر نجات ہے. اچھی بات کر سکتے ہیں, دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں, نیک بات کر سکتے ہیں, شریعت کے حساب سے جو بھی بات کر سکتے ہیں آپ اچھی بات ہے, ویلکم کریں. لیکن جہاں غیبتیں آ رہی ہیں یہ کامن چیز ہے, شیطان کا بہکاوا آئے گا, یہ کرو وہ کرو, اس کی برائی اس کی حسد اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا, تو وہ تو برائی ہے. تو اس میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ترمذی کی روایت ہے 2502 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ کہا پوچھا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچا رہے. یعنی کہ زبان کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ بھرتا نہیں. ایک دفعہ جو آپ نے دے دیا وہ تیر کی طرح آپ کے دل پہ نقش ہو گئی, زندگی بھر اس کے دماغ میں گھومتے رہیے, چاہے آپ کتنی اس کے سامنے اچھے بن جائے, کتنی آپ بھروسہ قائم کر لیں, کتنی آپ اس کے ساتھ مخلص ہے, لیکن آپ نے جو بات کہہ دی وہ اس کے دل میں گھومتے رہیے. تو لہٰذا زبان اور ہاتھ سے انسان مسلمان اس کے بچے. یہاں تو زبان کا تو بے دریغ استعمال ہوتا ہے, گالیوں کا کیا اور بدتمیزیوں کا کیا, اس چیز پہ خیال رکھیں انسان نہیں بولے, ورنہ انجام آپ دیکھ لیں. دنیا میں چند دن کی زندگی بچی ہے, آخرت میں دوزخ تیار ہے. لہٰذا بات جو کریں وہ انسانیت کے دائرے میں رہ کے کریں, اچھی بات کریں, سوچ لیں, بات کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچ کے بات کریں. یہ بھی حدیث میں ہے, سنت ہے یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی بات کرتے تھے ٹھہر کے رک کے بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ بس جو منہ میں آیا بول دیا, جو منہ میں آیا, ایسے نہیں. تو آپ رک کے سوچ کے بولیں گے, آپ اپنے اوپر لے کے سوچ کے بولیں نا کہ مجھے اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے تو میرے پہ کیا بیتے گی. آپ کو خود ہی رزلٹ آ جائے گا کہ آپ کو کس طرح بات کرنی ہے, آپ کو خود ہی تمیز آ جائے گی. روایت ہے 2503 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آر دلایا اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کے ساتھ, یعنی کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی گناہ کیا اس نے, پہلے وہ شرابی تھا, پہلے زانی تھا, چور تھا, ڈکیت تھا, اس نے توبہ کر لی اللہ سے اور وہ بعد میں اچھا انسان بن گیا, اور وہ اس کو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام سی بات ہے, کوئی مولوی بن گیا تو بعد میں کہتے ہیں ابھی تو پہلے تو شرابی تھا, پہلے تو زانی تھا, پہلے تو یہ کام کرتا تھا, پہلے وہ کام کرتا تھا. سارے گناہ اس کو یاد کراتے رہتے ہیں, اس کی اچھی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس نے ساری چیز چھوڑ دی, توبہ کر لی, اب اچھی بات ہو گئی, اس کے اوپر آپ چھوڑ دو, اس کو جانے دو. نہیں, اس کی برائیاں اس کی گنواتے رہیں گے, نہیں بھائی یہ تو پہلے تو یہ تھا, پہلے تو وہ تھا, پہلے تو ایسا تھا. تو اس شخص کے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک
جب تک اس سے وہ گناہ صادر نہ ہو جائے. استغفر اللہ. یعنی کہ اگر آپ کوئی زانی ہے, شرابی ہے, کوئی بھی گناہ گار ہے, اگر اس نے توبہ کر لی اور آپ نے اس کی یاد دلا دی کہ بھائی یہ پہلے یہ تھا, وہ تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, آپ نے اس کو شرمندہ کر رہے ہیں, اس کو یاد دلا رہے ہیں, اس کو آڑ دلا رہے ہیں اپنے بھائی کو, تو اللہ تعالیٰ وہی گناہ پھر اس شخص سے کروائے گا, وہی گناہ میں وہ مبتلا ہو جائے گا. بچے آدمی اس سب چیز سے. اس کی اچھائی کی طرف دیکھو نا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ چھوڑ دیا اس نے سب کچھ, توبہ ہو گئی, اللہ قبول کرنے والا ہے. تمہارے سے تھوڑی, نہ تمہارے حصے کا گناہ ہے نہ تمہارے حصے کی توبہ ہے, وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے, اللہ سے توبہ کر رہا ہو. روایت ہے 2504 وصلہ بن اسقع سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مت ظاہر کرو شماتت اپنے بھائی کے لیے. یعنی کہ شماتت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی, خرابی یا نقصان, کسی کے اندر کوئی خرابی ہے یا کوئی برائی ہے یا کوئی اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا اپنے بھائی کے لیے. ایسا نہیں سوچنا کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو بولنا کہ ارے یہ تو چور ہے, ہاں 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 ہنس رہے, ارے یہ تو اس کے اندر برائی ہے, اس کی برائی کے مذاق اڑا رہے ہیں, اس کے ہنس رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے اندر ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس کے اوپر ہی کہا گیا کہ مت ظاہر کر تو شماتت اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ رحم کرے گا اس پر تو اللہ رحم کر دے گا, اس نے توبہ کر لی تو, اور مبتلا کرے گا اس پر, مبتلا کرے گا تجھ کو, یعنی اس بلا میں جس پر تو نے شماتت کی. یعنی اس کی کوئی برائی پہ, اس کی کوئی خرابی پہ, اس کے نقصان پہ اگر آپ نے خوشی کا اظہار کیا تو وہی نقصان آپ کو ہوگا, وہی نقصان کے اندر اللہ آپ کو مبتلا کر دے گا. شکریہ.